بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کے لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علی علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا موقع تھا جبکہ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں کو شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک الفاظ نے جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر رکھ دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والی حکومتوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا، اور مارکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ زندہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ امیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ آپ حیدر کرام حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھیں اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ گویا آپ واقعہ کربلا کے چشم دیدہ گواہوں میں سے تھیں، اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی جب امام مظلوم حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی، اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان خلاف میں شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دھاڑا کہ موخل لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا۔ آپ فرماتی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور اہل بیت پر۔ بالا آخر ان لوگوں کے انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کو تقسیم اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول اللہ کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مست و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کی ہمارے مسلمانوں کے حقوق کو غضب کر کے خوشیوں سے زر کے جشن منانے میں مشغول ہے۔
اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے، بلکہ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کر دینے والا عذاب ہے۔ اے ترکا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تم نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادیوں کو سرے برہنہ اور در بردر پھرا رہا ہے۔ تو نے مقتورات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عاشقان رسول کی زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھیلایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ افسوس تو نے اس بات پر کہ تو شیطان کے اصول پر چلا اور بدنام اور شیطان کے لوگوں نے رحمان کی عبادت چھوڑ کر ایک غلط انسان کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہداء کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پاکیزہ اثار کو مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں صرف گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے آس پاس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب میں ندانی میں ندا کرے گا کہ اے ظالموں ستم گرو، لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے، اور جو کہ بعد میں ایسا ہوا بھی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔